اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو مالک و رازق ہیں پوری کائنات کے، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی رحمت کا محتاج ہے اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پہ، رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے 2 خطبات جمعہ میں ہم نے آیت الکرسی کے حوالہ سے کچھ گفتگو کی۔ ابھی اس کا کچھ سلسلہ باقی تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ 2 دن پہلے دن گزرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا، تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ پہلے اس کو ایک جمعہ میں بیان کر کے پھر اگلے جمعے سے انشاءاللہ آیت الکرسی کا جو باقی مضمون رہتا ہے اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے سے بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ میں اعلان نبوت کیا، اس سے بہت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا مکے کے بڑے سلجھے ہوئے، دانش مند اور دین کا درد رکھنے والے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ورقہ بن نوفل بھی تھے، زید، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، جن کی بڑی تعریف بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے حوالے سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اٹھنا تھا۔ اعلان نبوت ہوا، بیوی نے تو ماننا ہی ماننا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو جانتی تھی، بیٹیاں بھی ایمان لائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے کہ جناب ابو طالب کے حالات کچھ سخت ہو گئے، تو حضرت عباس اور حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایک بچہ ابو طالب کا لے لیں، ان سے بوجھ کم ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور حضرت جعفر کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اور اس سے پہلے 6 مہینے مسلسل ایک خواب کی کیفیت ہے، خواب دیکھتے پورا ہو جاتا، پھر حرا میں چلا جانا، وہاں پہ ستو یا کچھ کھانا لے جانا، پانی لے جانا، جب پھر ضرورت محسوس ہونی پھر آ جانا، وہاں پر وہ پھر کیفیت کا طاری ہونا، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس جانا حضرت خدیجہ کا لے کر کے، ورقہ بن نوفل کا تصدیق کرنا اور کہنا کہ واللہ ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ اللہ کی قسم یہ تو وہ پیغام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا۔ یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں نہیں کہا، وہ تو عیسائی تھا، اسے تو چاہیے تھا کہ کہتا کہ یہ وہ پیغام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا، موسیٰ علیہ السلام کا کیوں کہا اس نے؟ موسیٰ علیہ السلام تورات کی تعلیم کو ہی نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، نئی کتاب تھی لیکن نیا قانون نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ایک مکمل قانون لے کر کے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اسی قانون کی تکمیل کے لیے آئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا، کیونکہ یہ مکمل ضابطہ حیات وہ دیکھ رہے تھے۔
اب جب یہ اعلان ہوا تو سب سے پہلے جس باہر کے بندے نے تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا نام تو عبداللہ تھا۔ ابو بکر کیوں کہا جاتا تھا ان کو؟ اس کی دو توجیحات ہیں۔ ایک تو ان کے والدین کے کوئی اولاد نہیں تھی، پہلی اولاد ہوئی تو اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ درخت پہ پہلا پھل لگتا تو اسے بھی یہی کہا جاتا تھا۔ دوسرا، یہ اسلام کا پہلا پھل تھے، اس لیے انہیں ابو بکر کہا جاتا تھا۔ اسلام کا پہلا پھل تھا جو اسلام کے اس سایہ دار درخت پہ لگا، اس لیے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تصدیق کی، مان لی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا، رسالت کا۔ کہا بتائیے کہ میں کس طرح آپ کے حلقہ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گئے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھنے والے تھے، بہت پہلے سے کاروباری تعلق بھی تھا، دوستی بھی تھی، بیٹھنا اٹھنا بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد اپنے گھر میں جا کے بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ جتنے اپنے دوست ہیں ان سب دوستوں کو دین کی دعوت دینے لگے۔ 10 بڑے صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ 10 مبشرہ جن کو بشارت دی گئی ہے۔ ان 10 میں سے 5 حضرت ابو بکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے، چھٹے خود ابو بکر ہیں، 5 ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت زبیر بن عوام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی بھی لگتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن ابن عوف، یہ سب ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ ابو بکر نے مان کے گھر میں نہیں بیٹھے، مان کے اس روشنی کو پھیلانا شروع کیا ہے، اس نور کو پھیلانا شروع کیا ہے جو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ پھر اس میں مال کے حساب سے جتنی قربانیاں ابو بکر رضی اللہ تعالی کی اتنی کسی اور کی نہیں۔ مال خرچ کرنے میں، وقت صرف کرنے میں، لوگوں سے مصائب جھیلنے میں۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے نکلنا پڑا، کچھ سامان باندھا اور جانے لگے مکہ چھوڑ کے۔ ابن ابی دغنا بہت بڑا سردار تھا، کافر، یہ راستے میں مل گیا کہیں۔ کہا ابو بکر تم کدھر جاتے ہو؟ کہا ابن ابی دغنا تو جانتا ہے میں مسلمان ہوں، اور تیرے شہر کے لوگ مجھے میرے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہیں چلا جاؤں گا اللہ کی زمین پر جہاں میں اللہ کے دین پر عمل کر سکوں، کوئی مجھے روکنے والا نہ ہو اللہ کے دین پر عمل کرنے سے۔ تو ابن ابی دغنا نے وہ خوبیاں ابو بکر کی گنوائی یہاں پر جو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائی تھی۔ ایسے ہی بخاری کی یہ بھی روایت ہے، اس نے کہا ابو بکر تیرے جیسا بندہ مکہ چھوڑ کے چلا جائے، مکے میں پیچھے رہ کیا جائے گا اگر تیرے جیسا بندہ مکہ چھوڑ کے چلا جائے؟ تو ان کے لیے کماتا ہے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، تیری آمدن تیری کمائی تو غرباء اور مساکین کے لیے، اور تیرے جیسا بندہ مکہ سے چلا جائے۔ تو وہ ہے کہ جب کوئی حق کی بات کرتا ہے، کوئی مظلوم ہوتا ہے تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تجھے مکہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ اور تو ایسا تاجر ہے کہ تو سچ کے سوا نہیں بولتا، سچ تو بولتا ہے، جھوٹ تیری زبان پر نہیں آتا،
کماتا ہے تو غریبوں کے لیے کماتا ہے، یتیموں کے سر پہ دستِ شفقت رکھتا ہے، غلاموں کا خیال رکھتا ہے. تیرے جیسے بندے کو نہیں جانا چاہیے. چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کون سردار تمہیں روکتا ہے، کون تجھے منع کرتا ہے. میں مسلمان نہیں ہوں لیکن تیرے جیسے بندے کو نہیں جانا چاہیے. لے کر کے واپس آئے اور بیت اللہ میں اعلان کیا، خبردار ابو بکر سے کوئی تعارض نہیں کرے گا، میں اسے لے کر کے آیا ہوں واپس. یہ تو مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا. انہوں نے کہا پھر ایک بات تم بھی مان لو، تو بھی ہمارا سردار ہے، تیری بات کو ہم مان لیتے ہیں، ابو بکر کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، انہیں کہو کہ بیت اللہ میں قرآن نہیں پڑھنا. یہ قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتوں پہ بچوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے، بیت اللہ میں قرآن نہیں پڑھیں گے. ابن ابی دغنا ابو بکر سے کہنے لگے ابو بکر تو بھی تھوڑا سا یاد خیال کر لے. تو اس وقت بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد اپنے گھر کے صحن میں ابو بکر رضی اللہ تعالی نے بنائی. پھر اپنے گھر کے صحن میں. یہ مسجد البیت کا تصور ہمارے ہاں تو نہیں ہے ایسا، عرب میں اب بھی موجود ہے. گھروں میں کوئی جگہ مختص کر لیتے ہیں جہاں ہم نے اتنا کچھ گھر بناتے ہیں، اتنا کچھ خاص کرتے ہیں، مسجد کے لیے اپنے گھر میں جگہ خاص نہیں کرتے. کیوں نہ ایک کمرہ، جب اللہ نے گھر بڑے دیے ایک کمرہ مخصوص کر لے کہ یہ مسجد کے طور پہ ہے. صحابی آئے تھے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب جاتا ہوں مسجد میں نابینا ہوں، آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، تو بعض اوقات سیلاب آ جاتا ہے تو میرے اور مسجد کے درمیان میں وہ ایک بڑا سا نالا ہے، وہ بھر جاتا ہے، مسجد تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے. آپ ایسا کیجئے کہ میرے گھر میں آ کر کے نماز پڑھیے، مسجد کا کچھ حصہ مخصوص کر دیتے ہیں تاکہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھائی تم چلو، کل ہم تمہارے گھر میں آئیں گے، کل آئیں گے تمہارے گھر. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ان کے گھر میں. کہاں بھی بتاؤ کہاں تم چاہتے ہو، کون سا حصہ مختص کیا، میں نماز پڑھ دوں وہاں پہ تاکہ تم اسے مستقل مسجد کے طور پہ استعمال کرو گھر کی. یہ مسجد البیت کہلاتی ہے. انہوں نے بتایا وہاں پر نماز پڑھی تو محلے والوں کو جس جس کو پتہ چلتا گیا سارے لوگ اکٹھے ہوتے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں آئے. محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے گئے. تو یہ مسجد بیت کا تصور ابو بکر رضی اللہ تعالی نے اپنے گھر میں مکہ میں مسجد بنائی. اب وہ کھلے صحن میں تھی تو مسجد میں بیٹھتے اور قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھتے. اب ان کے محلے کے گلی کے جتنے بچے عورتیں ہوتی وہ ان کے پاس آ کے بیٹھنے لگے. کافروں کو پھر بڑا غصہ، یار یہ کیا ہوا، ہم نے بیت اللہ سے روکا تو اس نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی. مسجد تو بنا لی، چلو ٹھیک ہے بن گئی، اب یہ اونچی قرآن پڑھتے ہمارے بچے تو پھر اس کے پاس جاتے، کہیں یہ بچے ہمارے پھسل نہ جائیں. پھر وہ وقت بھی آیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ تشدد کیا گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی ہوئے، گر پڑے. ان کے خاندان کے لوگ آگے بڑھے اور سنبھالا، دوسروں کو ہٹایا. یہ گر پڑے، ہوش نہیں ہے. خاندان والے اٹھا کر کے لے کر کے گئے گھر میں. کچھ افاقہ ہوا، آنکھیں کھلی تو ذہن میں پتہ نہیں کیسے ایک بات آئی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اب خاندان کے لوگ تو کہنے لگے جن کی وجہ سے مار پڑی ہے ہوش آتے ہی سب سے پہلے ان کا ذکر، جن کی وجہ سے تجھے مار پڑی ہے انہی کا تذکرہ ہوش آتے ہی. کہا مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. کہا کچھ کھا لو، کچھ پی لو. کہا نہیں، اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. یہ محبت کے پیار. کہا کیسے پتہ کرے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کس سے پوچھے. کہا فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس. ماں تھی، ماں بھاگی گئیں، کہیں نہ کہیں سے اطلاع لے کر کے آئیں اور بتایا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تمہیں کو زد و کوب کیا گیا ہے، تشدد تمہیں پہ ہوا ہے، وہ خیریت سے ہیں. پھر ابو بکر نے اپنے حلق سے پانی کے قطرے اپنے حلق سے نیچے گزارے. پھر وقت آیا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا جب وفات پا گئیں،
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھر میں ہیں. 2 بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی، 2 بیٹیاں گھر میں ہیں. زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بھی شادی ہو چکی ہے اور حضرت رقیہ کی بھی شادی ہو چکی ہے، وہ ہجرت بھی کر گئی ہیں. 2 بیٹیاں گھر میں ہیں، ام کلثوم اور رقیہ. بیٹیوں کو بھی دیکھنا ہے، گھر کے معاملات بھی ہیں، دین کی تبلیغ بھی ہے. اب کیا کریں؟ مشورہ دیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رشتے ہیں مسلمان، آپ جس سے چاہیں نکاح کر لیں. ایک بیوہ عورت ہے، ایک کنواری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیوہ کون ہے؟ وہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہے. اور کنواری کون ہے؟ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات چلا لو. ایک صحابیہ عورت کو کہا کہ تم بات چلا لو، دیکھ لو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی. ابو بکر کہنے لگے یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں، اور اس رشتے میں تو بھتیجی لگتی ہیں، تو یہ کیسے؟ وہ جو بات عورت چلا رہی تھی اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر کہتے ہیں. کہا جو رشتے اللہ نے حرام کیے ہیں وہ حقیقی رشتے ہوتے ہیں، نسب کے رشتے ہوتے ہیں، منہ بولے رشتوں کی یہ معاملہ نہیں ہوتا. سودا بنت زمع سے بات کی، وہ بھی تیار ہو گئی، نکاح ہوا، وہ گھر میں آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دوسری بیوی سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی. اب بے فکر ہو گئے کہ گھر کے معاملات، بیٹیوں کی دیکھ بھال، یہ معاملات درست ہو گئے ہیں. لیکن اسی وقت نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہوا. خود آقا کہتے کہ مجھے جبریل نے خواب میں دکھایا، ریشم میں لپٹی ہوئی ایک تمثیل دکھائی. یہ کیا ہے جبریل، یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کی بیوی. کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبریل امین علیہ السلام نے پہلے آ کے بشارت دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر نکاح ادھر بھی ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی. لیل و نہار گزرتے رہے. ہجرت کا وہ مبارک موقع آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں نے سازشیں شروع کر دی. دارالندوہ اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھے، ندوہ کہتے یعنی بہت بڑی مشاورت کرنا، سوچ بچار کرنے کی محفل. وہاں بیٹھ کے کافر کہ بھئی ہم تو اسلام کو روکنا چاہتے ہیں، یہ رکتا نہیں ہے، سوچو دماغ لڑاؤ کہ کیسے روکے اس کو. اب یہ تو روشنی پھیل رہی ہے، حبشے میں چلے گئے، یثرب میں چلے گئے، یمن کی طرف قبیلہ دوس جو ہے اس تک یہ روشنی جا رہی ہے. ہم چاہتے تھے مکے میں سمٹ جائے اور کسی طرح یہ ختم ہو جائے سلسلہ. یہ تو پھیل رہا ہے، چاروں طرف پھیل رہا ہے. طفیل دوسی ابو ہریرہ کا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، حبشہ میں ہجرت کر کے مسلمان جا چکے ہیں، یثرب میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. سوچو کیا کریں. تدبیر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، کسی گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے. کہا نہیں، یہ تجویز صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اگر قید کرو گے، حبشے میں مسلمان ہے، قبیلہ دوس مسلمان ہے، مدینے میں مسلمان ہے، مکے میں مسلمان ہے، یہ سارے اکٹھے ہو کر کے آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا کے لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ دوسری تجویز کوئی اور لاؤ. اور کیا؟ کہا ان کو جلا وطن کر دو. کہا یہ پہلے سے بھی زیادہ خراب تجویز ہے. کیوں؟ کہا جلا وطن کرو کہ جہاں جائیں گے وہاں دین اسلام کی بات کریں گے، لوگ ان کی بات کو قبول کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ تم سے تمہارا شہر بھی چھین لیں گے. پھر کیا کیا جائے؟ کہا انہیں قتل کر دو. قتل کر دو. کہا قتل کرتے ہو تو بنو ہاشم مسلمان ہیں یا نہیں مسلمان؟ ان کا ایک اثر رسوخ ہے. بیت اللہ میں حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری سب سے بڑی سمجھی جاتی ہے، وہ ان کے پاس ہے. سقایت الحاج کی ذمہ داری ان کے پاس ہے. بنو ہاشم کا ایک مقام ہے. اگر تم کوئی بھی کسی بھی قبیلے کا بندہ اٹھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
قتل کرتا ہے، شہید کرتا ہے، تو بنو ہاشم کھڑے ہو جائیں گے، پھر لڑائی شروع ہو جائے گی مکہ میں، پھر کیا کریں گے؟ پھر تجویز دی، ابو الحکم تو بول، ابو جہل سے کہا گیا تو بول، تو بتا کچھ۔ وہ کہنے لگا ایسے کرو، ہر قبیلے کا ایک نوجوان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یکبارگی حملہ کرو، معاملہ ختم۔ ایک قبیلے سے بنو ہاشم لڑیں گے، 2 سے لڑیں گے، 10 قبیلوں کے ساتھ لڑنا کہاں ان کے لیے ممکن ہوگا؟ 10 قبیلوں کے ساتھ تو نہیں لڑ پائیں گے وہ۔ اب یہ جب تجویز آئی، پروگرام بنے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اب آپ یہاں سے تیاری کریں، تیاری کیجیے اور نکلیے یہاں سے، یثرب کو اب مدینہ بننا ہے۔ وہ جو جھاڑیوں اور بیماریوں کی وادی ہے اب شفاؤں کی وادی بننے جا رہی ہے، وہ برکتوں کی وادی بننے جا رہی ہے، آپ ہجرت کریں گے یہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں آئے ابو بکر کے گھر میں۔ ابو بکر تنہائی میں بات سنو، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آیا تو کوئی نہیں، آپ کی بیوی عائشہ ہے، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی ابھی، میں ہوں، آپ ہیں، اور یہ میری بیٹی اسماء ہے، بات کیجیے۔ کہ اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اب رات کو ہم نے چھوڑنا ہے مکہ کو اور یثرب کی طرف نکلنا ہے۔ کہا میرے بارے میں حکم، مجھے حکم دیجئے، کہا تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ انتخاب کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ میرے اس سب سے مشکل سفر میں میرے ساتھ اگر ہوگا تو ابو بکر ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا ٹھیک ہے، کہا جی میں نے تو اونٹنیاں تیار کی ہیں، مجھے امید تھی اس بات کی۔ شام کو نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا لگا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانتیں ہیں فلاں کی، یہ 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 ساری ان کو لوٹا دینا اور پھر مدینے آنا۔ اب قربان جائیے ایسے پیغمبر پر، ساری زندگی ان کے قدموں میں گزر جائے، ایسی امانت، ایسی صداقت کہ وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی امانتیں سنبھال کے رکھتے ہیں، نہیں ان کے گھروں میں پہنچا دینا۔ جو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کی امانتیں سنبھال کے رکھی ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو میرے بستر پہ سونا اور یہ امانتیں ان کو لوٹا دینا اور پھر مدینے چلے آنا۔ یہ امانت داری تھی ہمارے آقا کی، یہ امانت داری تھی ہمارے آقا کی کہ دشمنوں کی امانت، وہ سارا دن مخالفتیں کرتے اور جو چیز قیمتی ہوتی کہتے ہمارے گھر میں محفوظ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں محفوظ رہے گی۔ جو چیز ان کے اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں محفوظ تھی، یہ یقین ان کا بھی تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اعلان ہو گیا، مکے میں شور مچ گیا، لوگ تو کٹھے تھے، شاہت الوجوہ کنکریاں پھینکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے یہاں سے، جب سور میں پہنچے ڈیوٹی لگا دی ابو بکر رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کی، کھانا لے کر کے آنا، اور بعد میں غلام کو کہا کہ تم بکریاں لے کر کے آنا، جب بچہ کھانا دے کر کے واپس جائے بکریاں اس کے اوپر چلا دینا، قدموں کے نشان ختم ہو جائیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ نہ سکے دشمن۔ ایک بندے کو ہائر کیا گیا گائیڈ کے طور پہ، عبداللہ بن اریکیت کو، وہ کافر تھا لیکن اسے پیسے دیے کہ ہم تمہیں تیرے منہ مانگے پیسے دیں گے، ہمیں مدینہ اس راستے سے لے کے جانا جس راستے سے عام لوگ نہیں جاتے، کم لوگ جاتے ہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ چلے جائیں۔ یہ وہ راستہ ہے جسے اب طریق الہجرہ کہا جاتا ہے۔ اب مکہ سے مدینہ جس راستے پہ جاتے ہیں یہ وہ راستہ ہے۔ پہلا راستہ تھا وہ بدر کی طرف سے جاتا تھا، جہاں سے عام مکے کے لوگ مدینہ جاتے تھے، وہ بدر کا راستہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو یہ راستہ اختیار کیا، یہیں سے پھر یہ طریق الہجرہ بنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے پھر ہم غار میں چلے گئے، میں نے دیکھا صاف صفائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، بٹھایا، 3 دن 3 راتیں گزری۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر کیا ہے؟ ابو بکر کی گود ہے۔ سرہانہ کیا ہے؟ ابو بکر کی گود ہے۔ کھانا کیا ہے؟ ابو بکر کے گھر کا کھانا ہے۔ اور جب ابو بکر کے گھر میں تیار کری حضرت اسماء کھانا،
تیار کیا کھانا، تیار کر کے اسے باندھ کر کے لے جانے لگی. ابو جہل وغیرہ آ گئے. کہا بتا تیرا باپ کدھر ہے؟ کہا پتا نہیں، مجھے کیا پتا میرا باپ کدھر ہے. کہا بتاتی کہ نہیں بتاتی؟ کہا میں تو نہیں بتا سکتی. زور سے تھپڑ مارا. یہ کان کی بالی چیرتی ہوئی، یہ کان کٹ گیا اور بالی گر گئی. یہ سارا خون و خون ہو گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں ہیں، کافر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پہنچ گئے غار تک، پھر بھی کسی نہ کسی طرح. اب یہاں حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے سر پہ آ گئے. اب لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. بعض بڑی باتیں کرتے ہیں. ابو بکر پریشان ہو گئے. کیوں پریشان ہوئے؟ کہ کائنات کی سب سے بڑی امانت تو ان کی گود میں تھی. ابو بکر کی صداقت پہ کہیں کوئی حرف نہ آ جائے. سب سے بڑی امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی گود میں تھی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیہ مبارکہ نازل کی اور فرمایا کہ تم میرے نبی کی مدد کرو نہ کرو. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ. تم نہ مدد کرو. میں نے تو اس وقت اپنے نبی کی مدد کی جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا. پھر جب دونوں ساتھی غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اب یہ صحابی کا پہلا لقب ابو بکر کو مل رہا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب دو میں سے ایک اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے پھر سکینت نازل کر دی ابو بکر کے دل پر. سکینت، اطمینان ابو بکر پر نازل کر دیا اللہ نے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری مدد کی جو تمہیں نظر بھی نہیں آتے تھے. ایسے لشکروں کے ساتھ میں نے اپنے نبی کی مدد کی، اور میں نے اپنے کلمے کو بلند کیا کہ میرے نبی ہجرت کر کے جائیں گے اور کافر ان کا بال بھی بانکا نہیں کر پائیں گے. میں نے اپنے کلمے کو بلند کیا اور کافروں کی باتیں سب کی سب شکست خوردہ ہوئی، ساری کی ساری باتیں نیچے ہو گئیں اور اللہ کی بات بلند ہوئی. مدینہ پہنچے. مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبی، پہلے قباء سے نکلے، مدینہ میں جب پہنچے اپنی سواری کے لیے کہا چھوڑ دو اس کو بھائی، جہاں جاتی ہے یہ اللہ کے حکم سے پہنچے گی. یہ جو اب مسجد نبوی کی جگہ ہے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. آپ کبھی وہ دیکھیں، وہ پرانا جو دور ہے اس کے اوپر جو بڑے ستونوں کے اوپر لکھا ہے استوانۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وہ جگہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنی جگہ ہے. تو وہ اس دور کی وہ بقی جو آ جاتا ہے وہ ریاض الجنہ، اور اس کے اتنی تھوڑی سی اس طرف آ جائے گی، یہ اتنی سی جگہ بنتی ہے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے ٹھہرے، یہ جگہ خریدی گئی. وہ بچے یتیم تھے، کہا ہم دیتے ہیں ویسے ہی دیتے ہیں. کہا نہیں، یتیم بچے ہو، پیسے لو اس جگہ کے. اور یہ مسجد نبوی کی تعمیر، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سب سے بڑا معاملہ آیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو لے کے آنا ہے. ابو بکر کے گھر میں بھی بچے وغیرہ سب ادھر ہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی ادھر ہیں، ان کو بھی بلایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجرے بنائے گئے. وہ آگے مدینہ واپس پہنچے، اور اسی اسنا میں پھر مدینہ جب وہ آ گئے تو بدر کا معاملہ شروع ہوا. بدر میں جب میں بہت اختصار کے ساتھ اب چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسلمان، مشورہ ہوا، سب کچھ ہوا، کافروں کے ساتھ پہلا مقابلہ ہے. رات کا وقت ہے، مشاورت مکمل ہو گئی ہے. ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے، ایک طرف کافروں کا لشکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ سے ایک چھپرا بنا دیا گیا ہے. اب اس مشکل رات میں جب سامنے کافروں کی فوج ہے، ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بندہ تلاش کرو کہ جو رات پہرا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ سب سے بڑی شخصیت تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
اور ان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے کوئی کمزور بندہ تو انتخاب نہیں ہو سکتا. کس کو منتخب کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی انتخاب کر لیا. جو میرے یار غار کا یار تھا وہی میرا عریش بدر میں بھی پہرا دے گا. جس نے وہاں میرے لیے پہرا دیا تھا سارے سفر میں، مکہ سے لے کر کے مدینہ آتے تک جس نے میرا پہرا دیا تھا، آج بھی میرا پہرا ابو بکر ہی دے گا. ابو بکر ہی میرا پہرا دے گا. اور ابو بکر نے وہ پہرے کے پہ ساری رات، بدر کی رات آقا کریم علیہ السلام کے پہرا دے کر کے گزاری. بدر سے آگے چلے، احد میں پہنچے. احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے، انہیں لے جایا گیا اوپر احد کی اس دراڑ میں، وہاں پر بھی ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. کوئی زندگی کا ایسا لمحہ، کوئی زندگی کا ایسا موقع، کوئی زندگی کا ایسا دن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نہیں ہے کہ جہاں ابو بکر اور آقا کٹھے نہیں ہیں. اور یہ بات ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، وہ تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی. جب حضرت عمر شہید ہو گئے، جنازہ تیار ہونے لگا، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگ باتیں کرنے لگے کہ عمر بڑے اچھے تھے، عمر ایسے تھے، عمر ایسے تھے. ایک بندہ میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ لیا، یوں ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اللہ کی قسم اس جیسا بندہ اب اور دیکھنے میں کوئی نظر نہیں آتا جو عمر جیسا ہو، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ اپنے پہلے دو ساتھیوں کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے. میں نے پلٹ کے دیکھا کون ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پہلے دو ساتھی کون؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر. اور یہاں حضرت علی نے کہا جب بھی کوئی بات ہوتی نا تو آقا کی زبان پہ ہوتا میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، میں نے یہ کھایا، ابو بکر نے کھایا، عمر نے کھایا، وہاں فلاں جگہ پہ میں گیا، ابو بکر کے، عمر کے، فلاں جگہ پہ جانا تھا، میں، ابو بکر اور عمر کے. جب بھی آقا بات کرتے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کہتے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا، کچھ دوستوں میں ہو جاتی ہے نا، بحث ہو جاتی ہے. ایک بار حضرت ابو بکر عمر میں آپس میں کچھ بات ہو گئی، تو حضرت ابو بکر بڑے غصے میں آ گئے. غصے میں آئے تو حضرت عمر کو احساس ہوا کہ یار میری غلطی ہے، میں نے زیادتی کی ہے. وہ معافی مانگنے، ابو بکر یار مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. کہ میں نے نہیں معاف کرنا. اب یہ مسجد میں آ گئے حضرت ابو بکر. حضرت عمر کو بڑا احساس ہوا کہ نہیں یار ابو بکر سے زیادتی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. جلدی سے گئے حضرت ابو بکر کے گھر میں، دستک دی، ابو بکر ہے؟ کہا نہیں گھر میں نہیں ہے. ابو نے تھا کہ یا تو پھر مسجد میں ہوں گے. مسجد میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، اور بھی صحابہ کرام بیٹھے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ کر کے معافی مانگنے لگے، ابو بکر مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. ابو بکر ابھی غصے میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، سارے مجمع کے سامنے ایک بات کی. کہا لوگوں سنو، اس بندے کے ساتھ کبھی کوئی تلخی نہ کرنا، اس سے بات کرنے سے پہلے یہ لحاظ کر لینا کہ یہ میرا دوست ہے. ابو بکر سے میرے حیا کی وجہ سے ابو بکر کی بات کا جواب نہ کبھی دینا، اس کا لحاظ میری وجہ سے کیا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا. میرا خیال کر لیا کرو ابو بکر سے بات کرتے ہوئے کہ یہ میرا دوست ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا. اور پھر مال خرچ کرنا، یہ تو ایک طویل داستان ہے کہ گھر میں کبھی کوئی چیز رکھی نہیں. تبوک کا معاملہ ہی لے لیں. عمر کہتے میرے دل میں خیال تھا کہ آج میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں سب سے زیادہ میں دوں گا اللہ کے نام پر. کاش یہ کبھی ہماری سوچ بنے، ہم بھی کہیں کہ میرے پاس مال ہے، میں اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا. عمر کہتے میرے کو اللہ نے بڑا مال دیا، اب میں اللہ کے نام پہ بڑا خرچ کروں گا. میں اپنے گھر کا آدھا مال لایا تو ابو بکر سارا لے کر کے آ گئے. مجھ سے آقا نے پوچھا بتاؤ عمر کیا لے کے آئے ہو؟
کہا آدھا گھر میں آدھا آپ کے پاس. کہا ابو بکر تم؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا سارا کچھ لا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا. یہ ابو بکر، یہ ہے وصی و رسول اللہ، یہ ہے خلیفۃ بلا فصل، یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے خلیفۃ الرسول. بلا فصل کے جتنے مرضی دعوے کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فصل خلیفہ اگر ہیں تو ابو بکر کے سوا کوئی اور نہیں. اور یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. وصیت کسی اور کے لیے ہوتی تو حج کا امیر بنا کے کسی اور کو بھیجتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلا حج فتح مکہ کے بعد اگر ہوا ہے تو اس کا امیر بنا کر کے حج کا خطبہ دینے کے لیے ابو بکر کو بھیجا گیا ہے. بیمار ہوئے تو بیماری میں اپنے مصلح کے لیے کسی اور کا نام نہیں لیا. حضرت علی بھی موجود، عباس بھی موجود، عبداللہ ابن عباس بھی موجود، زبیر ابن عوام بھی موجود، عبد الرحمن ابن عوف بھی موجود، سعد بھی موجود ہے، سعید بھی موجود ہے، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ بھی موجود ہیں. ان سب کی موجودگی میں کہا کہ میرے مصلح پہ اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر، اس کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. یا اللہ والمؤمنون، اللہ بھی اس بات سے انکاری، میں بھی انکاری ہوں کہ ابو بکر موجود ہو اور میرے مصلح پہ کوئی اور کھڑا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی، کیسے کیسے فتنوں کی سرکوبی کی، مانعین زکات، مرتدین، رومن امپائر دستک دے رہی تھی، سرحدیں غیر محفوظ تھیں، لشکر اسامہ کو بھیجنا. پھر اس سب کے بعد جب اسلامی حکومت مستحکم ہوئی، اللہ نے وقت بہت تھوڑا دیا، جانے لگے دنیا سے، تو کہا میرے سارے اثاثے چیک کرو، میرے اثاثے دیکھو. جب میں خلیفۃ المسلمین بنا تھا تب میرے اثاثے کیا تھے، آج 2.25 سال کے بعد آج کتنے ہیں؟ کہا سیم ہے، کوئی فرق نہیں آیا آپ کے اثاثوں میں. جو آپ کے اثاثے 2.25 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں، سوائے یہ ایک گھوڑا یا اونٹنی تھی اور یہ ایک زرہ اور یہ چند چیزیں، چند گنتی کی چیزیں، 2-3 چیزیں یہ ہیں جو زیادہ ہوئی ہیں. کہا ان پہ میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ اگلے امیر المومنین تک پہنچا دینا. لاؤ تو صحیح دنیا کی تاریخ میں ایسا حکمران جو ببانگے دوہل کہے کہ میں نے اتنی دیر حکومت کی ہے، میرے اثاثے چیک کرو، مجھ سے پوچھو، اور پھر اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہے کہ بیٹا فلاں جگہ پہ میری ایک زمین جو ہے اسے بیچنا. جتنی دیر میں حکمران رہنے کی وظیفہ لیتا رہا ہوں، وہ پیسے جمع کرنا کتنے بنتے ہیں، وہ میری زمین بیچنا اور وہ پیسے بھی جمع کروا دینا، وہ پیسے بھی جمع کروا دینا. 2.25 سال جو میں نے وظیفہ لیا، ایسا بے نفس، ایسا زاہد فی دنیا، کائنات ایسا نہیں لا سکتی. اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے پوچھتے ہیں، ابا جان آپ ہمیں بتائیں، آپ کی نظر میں نبیوں کے بعد سب سے اعلی انسان کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے محمد بن علی پوچھتے ہیں، ابا جان ہمیں بتائیں نبیوں کے بعد سب سے اعلی مقام کس کا ہے؟ تو حضرت علی کی زبان پہ فوراً ایک لفظ آیا، کہا بیٹا ابو بکر کا، نبیوں کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو ابو بکر کا ہے. ثم ایو یا ابی، اس کے بعد ابا جان. کہا ثم عمر، ابو بکر کے بعد کوئی نام آ سکتا ہے تو عمر کا ہی آ سکتا ہے. اور پھر جب اللہ نے بیٹا دیا
پہلے دو بیٹوں کے نام تو آقا رکھ گئے حضرت علی کے، جب تیسرا بیٹا ہوا تو اس کا نام محمد رکھا، پھر چوتھا بیٹا اللہ نے دیا، کہا اب محمد کے بعد ابو بکر ہی نام سجتا ہے۔ اپنے بیٹے کا نام حضرت علی کیا رکھ رہے ہیں؟ ابو بکر۔ پھر بیٹا ہوا، کہا میرا چچا بھی ہے، مجھے اپنے چچا کے نام کا بھی لحاظ ہے، عباس نام رکھا، جنہیں غازی عباس علمدار کہتے ہیں۔ پھر بیٹا اللہ نے دیا، کہا ابو بکر کے بعد عمر نام نہ ہو میرے بچوں میں تو سجتا نہیں ہے، یہ پھول اسی طرح بنتے ہیں، کا نام اس کا عمر ہی ہوگا۔ یہ محبتیں، یہ الفتیں، یہ پیار کہ مصلی پہ ابو بکر ہوں، پیچھے علی کھڑے ہوں، حسن کھڑے ہوں، حسین کھڑے ہوں۔ کیوں نہیں بتائی جاتی یہ تاریخ؟ کیوں نہیں اپنے بچوں کو بتاتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے؟ مصلی امامت پہ کون ہوتا تھا؟ منبر رسول پہ کون ہوتا تھا؟ جب عید پڑھنے جاتے تھے عید کا خطبہ کون دیتا تھا؟ جب حج کرنے جاتے تھے حج کا خطبہ کون دیتا تھا؟ اگر کہیں گے کہ ابو بکر دیتے تھے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ تم کہتے ہو وہ لڑتے تھے، تم کہتے ہو اختلاف تھے، تم کہتے ہو ایک دوسرے کی خلافتیں چھینتے تھے، وہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آ جا بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو مان بھی رہے ہیں، ادب بھی کر رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں۔ پھر یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ وقت زیادہ لیا میں نے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ آیت الکرسی پر ہی جائیں گے۔ یہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے حوالے سے میں نے آج چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ ان کی سیرت، ان کا کردار اتنا اجلا ہے، اتنا صاف مصفہ اور منقع ہے کہ ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہیں ابو بکر کی تو باتیں ختم ہونے والی نہیں، کہ کس کس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کچھ ان کے بارے میں کہا۔ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ احکم الحاکمین ایسی صاف ستھری سیرت ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل محشر کے دن جب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر و عمر حوض کوثر پہ ہوں تو اللہ ہم سب کو ان کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا دیں، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ مالک و مولا جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو بیٹوں کی نعمت سے محروم ہے اللہ انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، اللہ احکم الحاکمین ان سب کو شفا عطا فرمائیے، ان سب کو مکمل صحت عطا فرمائیے، ایسی صحت عطا فرمائیے جو سب کمزوریوں کو ختم کر دینے والی ہو۔ اے مولا کریم ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیے، اپنے در پہ جھکنے والا بنائیے، ہم سب کو نمازی بنائیے، ہماری اولادوں کو نمازی بنا دیجئے، ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائیے، ہم سب کی نیک خواہشوں کو پورا فرمائیے، اپنے در کا فقیر بنائیے، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دیجئے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔